بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے، جس کے آغاز میں اہل کتاب اور ان کے کفر اور ان کے جرائم کا تذکرہ ہے کہ یہود و نصارہ یہودی اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندوں پہ ظلم ڈھایا کرتے تھے، اتنے بڑے جرائم کے بعد بھی غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہمیں جہنم نہیں چھوئیں گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے پیارے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی فطرت میں دین دشمنی، اسلام دشمنی اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے دشمنی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن تو ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، سب کو پورا پورا ملے گا، جرم کی سزا بھی ملے گی، نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، اور اس ذات کی قدرت بہت بڑی ہے۔ وہی ذات تو ہے کہ جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے رسوا کر دے۔ وہی ذات تو ہے کہ مردوں سے زندہ نکالتی ہے اور زندوں سے مردہ نکالتی ہے۔ چوزا مردہ ہے، زندہ ہے، انڈے سے نکل رہا ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس چوزے کو زندگی دیتا ہے اس انڈے کے اندر؟ اور مردے سے اللہ زندوں سے اللہ مردہ نکالتا ہے۔ بے جان سی چیز نکل رہی ہوتی ہے انڈا مرغی کے اندر سے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ بڑی طاقت والی ذات ہے۔ ایمان والوں کو تلقین فرمائی ہے کفار سے دوستیاں نہ کیا کرو، مسلمانوں کو چھوڑ کے۔ کفر اور اسلام میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، کفر اور اسلام میں کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ تمہارے دلوں میں کفار کی محبت نہ ہو۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ پھر تمہیں بھی اللہ اپنی محبت دے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گے۔ پھر اللہ کی قدرت کے مختلف شہکار کے واقعات اس میں موجود ہیں۔ آگے حضرت عمران نیک آدمی تھے، ان کی اہلیہ حنہ وہ بھی نیک خاتون تھی، اسی نام سے اس سورت کا نام عمران ہے۔ ان کی اہلیہ کو امید ہوئی اولاد کی، بہت عرصے کے بعد اولاد کی امید ہوئی تو نظر مانی، اے اللہ بیٹا دے تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے، اللہ کا گھر، کہ میرا بیٹا تیرے گھر کی خدمت کرے گا، بس تیرے گھر کی خدمت کر کے یہ میری گھر کی سعادت بنے گی۔ اللہ کی شان، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ تو کچھ اہلیہ رنجیدہ سی ہوئی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے تو بیٹے قبول کیے جاتے ہیں، خدمت کے لیے تو میری بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی اور حوصلہ ملا، بیٹی ایسی ہے کہ اس پہ ہزاروں بیٹے قربان۔ بیٹی حضرت مریم تھی، والدہ کا جلدی انتقال ہو گیا۔ یہ چھوٹی بچی ایک برگزیدہ بزرگ حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئی، جو رشتے میں چچا بھی لگتے تھے، بزرگ بھی بہت بڑے تھے، ان کی کفالت میں آ گئی۔ ان کی کفالت میں آئی تو چچا کیا دیکھتے ہیں، حضرت زکریا کی بچی کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے ہیں۔ حضرت زکریا فرمانے لگے، بیٹی یہ پھل کہاں سے آتے؟ فرمایا اللہ دیتا۔ حضرت زکریا کی عمر بھی 100 سے اوپر عمر تھی، بیوی بھی بوڑھی تھی، اولاد کی تمنا تو اندر چاہت تو تھی، وہ خواہش مچلنے لگی، کہنے لگے اللہ آپ اس بچی کو بغیر موسم کے پھل دیتے ہیں، اگرچہ اولاد کا موسم میرا اور میری بیوی کا تو نہیں ہے، لیکن آپ کی قدرت تو ہے، مجھے اپنی اولاد دیتے۔ اللہ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں 100 سال کی عمر میں بیٹا دے دیا۔ بیٹے کا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس زمانے میں میرے عزیزوں مسلمان اس بات کو بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ میری اولاد اللہ کے گھر کی خدمت کرے۔ جب مسلمانوں کے ہاں تعلیم کا معیار آخرت ہوتی تھی تو عزت کے معیار بھی کچھ اور تھے۔
اور جب مسلمانوں کے ہاں تعلیم کا معیار دنیا بن گیا تو آج عزت کے معیار بھی کچھ بدل گئے ہیں۔ اب بڑے کلب میں جو شادی کرتا ہے وہ عزت والا ہے، بڑے کلب کا ممبر، بڑی ہوٹل میں فنکشن، اب نئے معیار ہیں عزت کے۔ ورنہ شرافت کا معیار یہ ہوتا تھا کہ کون اللہ کے گھر میں کہاں ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے گھر میں کہاں ہوتے تھے؟ سب سے آگے، ساری زندگی سب سے آگے ہوا کرتی، امام الانبیاء۔ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ۔ اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ، ہمیشہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے۔ تو یہ بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ شرافت کا معیار، عزت کی چیز یہ تھی کہ اللہ کے گھر کی خدمت۔ اسی جذبے کی برکت سے، اسی نیت کی برکت سے اللہ نے اس خاتون کو بیٹی دی، اور بیٹی بھی باکمال، بچپن بھی میں ولیہ ولایت۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو بیٹا مل گیا۔ لیکن اس سے بڑی اللہ کی قدرت کی شان کہ حضرت مریم کو اللہ نے ایسا بیٹا دیا جس بیٹے کا باپ کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طرف سے معجزہ۔ عیسائی نہیں سمجھ سکے، عیسائی کہنے لگے الیاذ باللہ، مریم اللہ کی بیوی ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ الیاذ باللہ، یہ اللہ کی شان میں گستاخی اور گالی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت ذکر مریم کو اللہ نے بیٹا دیا، بن باپ کے دیا، بن شوہر کے دیا۔ جب خوشخبری ملی تو گھبرائی، اللہ میرا بیٹا؟ فرمایا اللہ ہے، وہ جب چاہ لیتا تو ہو جاتا۔ اور بیٹا بھی غیر معمولی، نبوت بھی دی، علم بھی عطا فرمایا، معجزے بھی دیے۔ مٹی سے پرندے بناتے تھے، ہوا میں اڑاتے، اللہ روح ڈال دیتا۔ اس زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی، مہارت تھی طب، مریضوں کا علاج۔ لیکن اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ اندر مادر ذات اندھا کوئی ہوتا تو آپ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جایا کرتی۔ پرندوں میں، مٹی کے بنائے پرندوں میں روح آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے معجزہ ملا تھا۔ یہودی جو ازلی نبیوں کے دشمن تھے، آپ کے قتل کے درپے ہوئے، ایمان نہیں لائے، معجزے دیکھ کر دشمن بن گئے۔ تدبیر کی آپ کو قتل کرنے کی، اللہ نے تدبیر کی آپ کو بچانے کی۔ اللہ کی تدبیر بندوں کی تدبیر پہ تو غالب رہتی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا۔ مرزائیوں کا، قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ سولی پہ لٹکے تھے، زخمی تھے، پھر ان کے مریدین انہیں کشمیر لے گئے، ان کا انتقال وہاں ہوا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا دیا اور قرب قیامت میں پھر واپس دنیا میں بھیجیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کر کے دنیا میں اپنی زندگی کے بقیہ دن گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اللہ کریم بن باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، کسی کی حفاظت کرنا اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو اللہ ہے۔ ان نجران کے عیسائیوں کا تذکرہ ہے جو آپ کی خدمت میں آئے، بحث مباحثہ کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ نے بہت دلائل دیے، سمجھ میں نہیں آئی انہیں۔ آپ نے فرمایا دلائل سے نہیں سمجھتے تو آؤ، تمہیں دعوت دیتے ہیں مباہلہ کی۔ مباہلہ کہتے ہیں تم بھی اپنے گھر کے لوگوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے گھر کے لوگوں کو لے آتا ہوں، میدان میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ تو لعنت فرما۔ عیسائیوں کے وفد میں ان کے مذہبی پیشوا بھی تھے، انہوں نے کہا ایسا نہ کرنا، مر جاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ایک ایسی چیز کی جو ساری آسمانی کتابوں کے اندر وہ دعوت موجود ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا۔ آؤ نا اس پہ سب متفق ہو جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہو تو یہودی نہیں تھے، وہ تو نصرانی نہیں تھے،
وہ تو بڑے موحد اعظم تھے، وہ تو اللہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ یہودی منافق کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور ایک گروہ تیار کرتے ہیں کہ صبح ایمان لے آنا اور پھر دوسرے دن کافر بن جانا، تاکہ دنیا کو یہ تأثر ملے کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہودی بڑے مذہبی اور علمی لوگ ہیں، وہ ایمان لانے کے بعد انکار کیوں کرتے؟ ایک سازش کی۔ اللہ نے اس سازش کا ذکر فرمایا اور فرمایا ان یہودیوں کے ہاں مسلمانوں کی جان کی مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سارے نبیوں سے اللہ سے عہد لیا گیا، اللہ نے عہد لیا کہ محمد رسول اللہ کی نبوت پہ ایمان لانا ہے تمہارے پیروکاروں نے۔ اللہ کو جو اس دین پسند ہے وہ صرف اسلام کا، اب سکہ کامیابی کا اور فلاح کا اسلام کا ہے، اور کوئی مذہب دنیا میں نجات اور فلاح کا مذہب نہیں رہا، اپنے اپنے وقت میں تھا۔ جیسے ایک کرنسی کوئی ملک ایجاد کرتا ہے پھر اسے منسوخ کر دیتا ہے۔ ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے نبی بھیجے، کتاب بھیجی، لیکن آخری کتاب اور آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، جن کے دین کا نام اسلام ہے۔ اب صرف وہی قابل قبول ہے۔ جو بد نصیب آدمی کفر کے ساتھ مر گیا، ایمان نہ لایا، فرمایا ساری دنیا سونے سے بھری ہوئی بھی دے دے تب بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ تو میرے عزیزوں بتاؤ ایمان کی کیا قیمت ہے؟ ساری دنیا کا سونا، زمین و آسمان کی ساری فضا سونے سے بھر جائے، ایمان کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں اس دولت کی قدر نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس نعمت پہ شکر گزاری نصیب فرمائے۔ بس اوقات کوئی چیز سستے داموں مل جائے تو قدر نہیں ہوتی، ورنہ تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ دولت بہت بڑی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی ہاں بڑیا نیکی چاہتے ہو تو اللہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ بڑی نیکی چاہتے ہو تو بڑی نیکی کے لیے اپنی بڑی محبوب چیز قربان کرو۔ اعلیٰ درجے کے نیکی کے پہنچنے کے لیے اپنی قیمتی اور اپنی بڑھیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اس دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنایا وہ بیت اللہ کا گھر، آدم کے زمانے سے، لیکن نئی تعمیر اس کی بعد میں ہوئی۔ روئے زمین کی سب سے مقدس عمارت بیت اللہ کی عمارت، جس کا حکم اللہ نے دیا، جس کا نقشہ جبرائیل امین نے بنایا، جس کو تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جس کے ساتھ معاونت اور مزدوری آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اس کی عظمت اور وہاں اللہ کی قدرت کی شاعر اسلام موجود ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، امن کی جگہ ہے۔ ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اس کی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ مسلمان اسی وقت فرقوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں، نفرتوں میں تب تقسیم ہوتا ہے جب دین کا دامن چھوڑتا ہے، جب خود غرض بنتا ہے، مفاد پرست بنتا ہے تو مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتی۔ تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کا اوڑھنا بچھونا ہی دین کی خدمت ہو، ایسے لوگ تم میں ہونے چاہیے۔ ہاں پوری امت کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اور ساری امتوں سے زیادہ اللہ نے اسے مرتبہ اور عزت بخشی ہے، اس لیے کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے، اچھائیوں کی طرف بلاتی۔ اہل کتاب کے اندر بھی کچھ انصاف پسند لوگ ہیں جو اسلام لے آتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کو تلقین فرمایا، ایمان والو کبھی کفار کو اپنے مشیر مت بناؤ، اپنے رازدار مت بناؤ، اس لیے کہ کافر تمہارے حق میں کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دل سے تمہارے لیے نفرت رکھتا ہے، کبھی کبھی اس کا زبان سے اظہار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں نفرت اس کے زبان سے اظہار سے زیادہ ہے۔ تمہیں تکلیف پہنچے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور تمہیں راحت ملے تو اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ تمہارے حق میں کبھی بھلائی نہیں چاہتا۔ جو اللہ کا انصاف نہیں کر سکتا وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ جو اللہ کو گالی دینے سے نہیں شرماتا وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے بھلائی کر سکتا؟
پھر غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا کہ مختصر سی جماعت تھی لیکن ایمان تھا، اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ساتھ تھی، ایک بڑی جماعت پہ غالب آ گئی۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے 3000، فرمایا ضرورت پڑی تو 5000 بھیج دوں گا۔ اللہ کو فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تو صرف حکم دے تو کام ہو جائے، لیکن انسان ہے اسباب سے تسلی لیتا ہے، اسباب سے اسے تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے سود کی مذمت فرمائی، سودی لین دین نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، پرہیزگار لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو دبا لیتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں، احسان کیا کرتے ہیں، برائی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرتے ہیں، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حوصلہ دیا کہ ایمان والو کم ہمت نہ بنو، حوصلہ نہ ہارو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے، ہمت نہ ہارو، حوصلہ نہ چھوڑو، غالب تم ہی رہو گے، بشرط یہ کہ ایمان تمہارے پاس، ایمان کی دولت۔ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، 55 آیات ہیں۔ یہاں اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو پہلے فتح ہونے لگی، دشمن مقابلے میں 3000 تھا، آپ کی تعداد صرف 700 تھی۔ آپ نے میدان جنگ کے اندر اپنے ساتھیوں کو ایسا پھیلایا کہ ان مجبور ہو گئے کہ دو بدو مقابلہ کریں۔ ادھر اللہ کے شیر حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے ان کے جرنیلوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب فتح نظر آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو پہاڑی پہ کھڑا کیا تھا اور ان کو تلقین بھی فرمائی تھی کہ ابھی ان جگہ نہ چھوڑنا، لیکن انہوں نے سمجھا فتح ہو گئی، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ ایک کمزوری ہو گئی، اللہ کے نبی کی اس حکم میں کوتاہی ہو گئی، تو وہ فتح شکست سے بدلنے لگی۔ دشمن نے ادھر سے حملہ کر دیا، بھاگنے والے بھی واپس لوٹے، مسلمان درمیان میں آ گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کی قبر آج بھی غزوہ احد میں، احد کی جگہ پر پہاڑ کے دامن میں موجود ہے۔ ان شہداء میں حضرت حمزہ بھی موجود تھے، بڑی شہادت ہوئی، بڑی قربانی ہوئی۔ تو ایسے موقع پہ جب مسلمانوں کو کچھ ہزیمت ہوتی ہے تو منافقین بلوں سے نکل آتے ہیں، بلوں سے نکل آتے ہیں، انہیں موقع ملتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا، کہنے لگے اگر تم سچ پہ ہوتے، حق پہ ہوتے تو شکست تم کھاتے، اور ساتھ یہ بھی کہا لگے اتنے تھوڑے تھے، اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کی ضرورت کیا تھی، ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ منافقین کے بول تھے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تسلی دی، فرمایا آج تمہیں تکلیف پہنچی تو اس سے پہلے دشمن کو بھی تکلیف پہنچی ہے، لیکن تمہاری تکلیف بھی کیا تکلیف ہے، تمہیں تو شہادت ملی ہے، شہادت کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، شہادت کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے۔ اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کرو، وہ تو اللہ کے ہاں بڑا رزق لے رہا ہے، خوشخبریاں پا رہا ہے، باقی موت میدانوں میں نہیں ہوا کرتی، تم اپنے گھروں کے قلعوں میں محفوظ رہو، موت وہاں بھی آئے۔ ایمان والوں کو بھی تسلی دی کہ کبھی اپنی نبی کی بات کے اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا، اس سے اللہ کی مدد اور نصرت روٹ جاتی ہے۔ ابو سفیان جس کے پاس کفار کا لشکر تھا، وہ واپس مدینہ کے مکہ کی طرف لوٹا، راستے میں اسے خیال آیا کہ اچھا موقع تھا، آج مسلمانوں کا مکمل طور پہ ختم کرتے تھے، واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وحی بھیج دی کہ وہ آ رہے ہیں، تم اپنے ساتھیوں کو لے کے چلو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا وہی ساتھی جائیں گے جو کل احد میں ساتھ تھے۔ اب انہوں نے 70 شہداء کو تدفین کی، خود زخمی تھکی ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چل نکلے۔ مدینہ سے تقریباً 6 کلومیٹر دور حمراء الاسد ایک علاقہ ہے، وہاں تک پہنچے۔ اللہ نے کفار کے دل میں رعب ڈالا اور وہ مکہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن پہلے ان کی طرف سے کچھ خبریں آنے لگی، کچھ منافقین آئے جو مسلمانوں کو ان کی طاقت سے ڈرانے لگے۔
لیکن ایمان والے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، کفر کی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ شیطانی قوتیں مسلمانوں کو کفار کی طاقت سے ڈراتی ہیں، اور ایمانی طاقت رکھنے والے مسلمانوں کو دلوں کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت کا یقین پیدا کرتے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر کفار کا تذکرہ فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی تو مذاق اڑانے لگے، کیا اللہ فقیر ہو گیا؟ اللہ فقیر ہو گیا، الیاذ باللہ۔ فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے حق میں وہ بخل کرنا اچھا نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ مرنا تو سب نے، موت تو سب کی آنی ہے۔ اہل ایمان کو تلقین فرمائی۔ پھر اللہ کے نیک بندے، عقل والے اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرتے ہیں، جس سے ان کے دلوں میں اللہ کا اعتماد اور یقین اور بڑھتا ہے۔ ایمان والوں کو تلقین فرمائی، کفر کی چمک دمک پہ دھوکہ نہ کھانا، یہ بہت عارضی اور وقتی ہے۔ اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام ان کا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایمان والو، ہمیشہ دین پہ استقامت کا مظاہرہ کرو، اور دشمن کے مقابلے میں زیادہ تیاری کرو، اور ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں ہوشیار رہو، اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ فلاح اور کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔